السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، آج میں ایک ٹاپک پہ بات کرنے آئی ہوں جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل وائی ٹی پہ یہ بہت زیادہ وائرل ہے یہ ٹاپک، اور وہ ہے ٹاپک سلمیٰ یاسین اور ستارہ یاسین کا جو آپس میں جنگ جاری ہے۔ ہم لوگ یہ جنگ دیکھتے دیکھتے اب تقریباً فیڈ اپ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں کمنٹس بھی کرتی ہوں، سب لوگوں کی طرح میں بھی کمنٹس کرتی ہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے ہمیں تو کوئی کمنٹس سے جواب نہیں مل سکتا۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرا جو خیال ہے وہ کسی طرح ان تمام یوٹیوبرز، چاہے وہ سپورٹر ہوں سلمیٰ یاسین کے یا ستارہ یاسین کے، یا ان کے ہیٹرز ہوں یا کوئی بھی ہو، ان تک میری باتیں کس طرح میں پہنچاؤں، کون سا میں طریقہ کروں۔ تو پھر میں نے یہ سوچا کہ چونکہ میرا اپنا یوٹیوب ایک منا سا چینل ہے، تو میں اسی کے ذریعے ہی کوشش کرتی ہوں کہ شاید میری یہ بات ان سب چینلز تک چلی جائے۔ اچھا، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا دیسی ڈوز زاہد کے نام سے ایک چینل ہے، تو وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ستارہ یاسین کے حق میں اگر دیکھا جائے تو۔ لیکن میں ایک تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہوں گی کہ آپ دوسرے کے ذاتیات تک مت پہنچیں، ٹھیک ہے۔ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور مجھے آپ کی باتیں بھی بہت اچھی لگتی ہیں، جب آپ ایک دوسرے کو ٹونٹ کر رہے ہوتے ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن ذاتی زندگی تک نہ جائیں۔ ہو سکتا ہے وہ دونوں بہنیں، آخر خونی رشتہ ہے، ہو سکتا ہے کل وہ دونوں بہنیں آپس میں واپس ایک جیسی ہو جائیں، تو پھر آپ لوگوں کی تو لڑائیاں اور جھگڑے بن گئے نا۔ اچھا، اس کے ساتھ میں ایک اور بات کروں گی کہ ان میں نام لینا چاہوں گی بیبو کی روشنی، جن کا چینل ہے۔ میں کہتی ہوں اس چیز کو ہوا دینے میں سب سے زیادہ ہاتھ بیبو جی کا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اپنے طور پہ ان کو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آپ تو ستارہ یاسین کی ماں بنی ہوئی تھی، ذرا سی بات پہ آپ کراچی پہنچ جاتی تھیں یا ستارہ کے گاؤں یا ان کے پیچھے پہنچ جاتی تھیں، تو اتنی بڑی بات اگر ہوئی ہے تو آپ کا کام تھا آپ پہنچ جاتی ستارہ یاسین کے پاس۔ آپ ون سائیڈڈ کیوں رہ کے ایک بات آپ نے سنی، ٹھیک ہے، آپ نے ایک سائڈ سے بات سنی، ٹھیک ہے، ساری دنیا نے سنی، ہم نے سنی، میں خود بذات خود ستارہ یاسین کی سپورٹر ہوں، لیکن مجھے بھی بہت دکھ ہوا سلمیٰ کی یہ بات سن کے۔ اس رات یعنی کہ 14 اگست کو میں پوری رات نہیں سوئی، اور میں نے تمام پچھلی ویڈیوز جو ہیں وہ سرچ کی تمام لوگوں کی طرح، ٹھیک ہے۔ لیکن آج میں یہ بہت چاہ رہی تھی کہ کسی طریقے سے میری یہ بات آپ لوگوں تک پہنچے، اور اب یہ جو وائی ٹی کی یہ فیملی ہے، جو ویورز ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، تھوڑے سے ننھے سے ہیں، تو ان سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز میری اس ویڈیو کو ہر بندے تک پلیز 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 شیئر کریں۔ شاید میری یہ ویڈیو کسی طرح سلمیٰ یاسین کے پاس یا ستارہ یاسین کے پاس یا بیبو کی روشنی یا دیسی ڈوز زاہد یا علی ویر لوگوں کے پاس پہنچ جائے، تو کسی طرح میری یہ پلیز پہنچا دیں میری یہ ویڈیو کو، کہ پلیز اب اس قصے کو بند کریں، بس کریں، ٹھیک ہے۔ سلمیٰ یاسین سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اب آپ اس میں سے اور کیا نکالنا چاہتے ہو سلمیٰ، ٹھیک ہے، جہاں تک آپ نے سمجھا وہ آپ کو غلط لگا، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ جو ایشو ہے یہ وائی ٹی پہ نہیں لانا چاہیے تھا۔ پھر بیبو کی روشنی کی والی جو بیبو ہیں وہ جی بڑھ چڑھ کے بول رہی ہیں، کیوں ستارہ کو لانے کا حق ہے تو سلمیٰ کو نہیں؟ ستارہ نے کیا لایا؟ ستارہ نے تو کسی کو تنگ نہیں کیا۔ ستارہ نے جب شادی کا ایشو اٹھایا کہ میرے ہسبینڈ شادی کر رہے ہیں، تو وہ اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی خوش تھی، اور جو کوثر کی فیملی تھی وہ لوگ، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یہ ایشو کیوں وائی ٹی پہ آیا ہے۔ بعد میں جو اعتراضات بنے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ستارہ کی ویڈیو ڈالنے سے نہ ہی کسی کو نقصان ہوا، نہ ہی کہیں لڑائی جھگڑے بنے وائی ٹی پہ، نہ ہی ماحول وائی ٹی کا خراب ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ ایک بالکل الگ میٹر ہے، ٹھیک ہے، اور ایک گندا میٹر ہے، اور ایک اس طرح کا میٹر ہے کہ جس کا کوئی 100% سلمیٰ کے پاس پروف بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی چیٹس ہیں تو اتنا ہوئی ہوگی بات، ہمیں بھی شاید کسی حد تک لگتا ہے کہ ایسا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ اب وہ کس بنا پہ ہوا ہے؟ آپ نے ستارہ سے بات کر کے اپنا دل کسی حد تک صاف کر لیا، تو اٹس مین کہ وہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، ورنہ بندہ اس بات کو بھی معاف نہیں کر سکتا۔ یقیناً وہ اتنی بڑی بات نہیں ہوگی
جو کہ آپ نے بات ختم کر دی تھی، اور اس کے بعد آپ کو ایک اور غلط فہمی ہوگی ہوٹل کی، اور اس پہ بھی آپ نے بغیر تحقیق کیے. اسلام میں یہ بات ہے نا، آپ اتنی پاک سرزمین پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرزمین پہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ جن کی یہ حدیث ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے بغیر تحقیق کے. آپ نے بغیر تحقیق کے بات آگے بڑھائی. ٹھیک ہے، اگر آپ اندروں اندر لگی رہی ہیں اور آپ یہ دیکھتی رہی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کا کہاں پہ چکر ہے یا کچھ بھی ایسا، تو آپ پھر اس ہوٹل تک پہنچنا کون سا مشکل ہے؟ آج کل تو میڈیا کا دور ہے، تو یہ تو کسی صورت مشکل نہیں تھا. آپ اس کو آن لائن سرچ کرتی، آپ اس پہ رابطہ کرتی، آپ یہاں کی پولیس سے رابطہ کرتی، آپ اپنے بہن بھائیوں کو شاید کسی ایک آدھ بھائی کو اعتماد میں لے کے اس کو شامل کرتی، اس کو تحقیقات کے لیے بھیجتی. پھر اگر بات بنتی، بگڑتی ہوئی بات فیل ہوتی، تو پھر آپ چھیڑ سکتی تھیں اس قصے کو. اور اس صورت بھی کوشش یہی کرنی چاہیے تھی کہ یہ صرف ستارہ کی بدنامی نہیں ہے، یہ آپ کے ہسبینڈ کی بدنامی، آپ کے پورے خاندان کی بدنامی. تو آپ ناراض ہو جاتی ستارہ یاسین سے، ہر لحاظ سے اس کا رابطہ توڑ دیتی، اس سے سب کچھ کرتی. آپ کا پھر رائٹ تھا، کیوں نہیں تھا آپ کا رائٹ؟ آپ کا رائٹ تھا، لیکن کوشش یہی کرتی کہ نہ لے کے آتی اس کو وائی ٹی پہ. یہ ایک گندا ٹاپک ہے. تو اگر آ گیا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اب آپ اس میں سے کیا ڈھونڈ رہے ہو، اور کیا اس میں سے ڈھونڈ رہے ہو، اور کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ جو آپ نے بتانا تھا ساری دنیا سن چکی. الٹا اب جو لوگ آپ کے ہیٹرز ہیں، انہوں نے آپ کو بھی ذلیل کرنا ہے، ساتھ انہوں نے آپ کو بھی اور گندا کرنا ہے. آپ کے اوپر طرح طرح کے اب سچے جھوٹے الزامات اور لگیں گے. کیوں اپنے خاندان کو اور اپنے آپ کو اتنا زیادہ اچھال رہے ہو؟ تو سلمیٰ پلیز، آپ پریشان ضرور ہوں گی، آپ دکھی ضرور ہوں گی، سب سمجھ رہے ہیں ہم. لیکن اب آہستہ آہستہ اپنی ولاگنگ کی طرف آئیں. جو آپ کے گھر کے معاملات ہیں، ہم تو نہیں چاہیں گے کہ آپ کے گھر کے معاملات خراب ہوں. جیسے تیسے آپ کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی رہنا ہے، آپ اپنے ہسبینڈ کو نہیں چھوڑیں گی اور نہ چھوڑ سکتا ہے کوئی. تو ٹھیک ہے، آپ جیسے تیسے نہ چاہتے ہوئے بھی اب اس قصے کو ختم کریں. ساری دنیا سن چکی ہے، سب کو پتہ چل چکا ہے. جنہوں نے ماننا تھا انہوں نے ایک رات میں ہی مان لیا، جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ ابھی تک نہیں مان رہے اور نہ ہی مانیں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مانتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ستارہ یاسین کیا کرتی ہے، ہم تو اس کی ولاگنگ دیکھتے ہیں. تو پھر آپ یہاں کس لیے آئی ہیں؟ ٹھیک ہے. دوسری بات ہے، آپ اگر یہ چاہتی تھیں کہ بات اتنی تھی کہ اب وہ آپ معافی مانگنے سے آپ اس کو معاف کر سکتی تھیں، تو اٹس مین کہ یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی. پھر آپ کے نزدیک جو بات بڑی ہوتی ہے وہ بندہ معافی کی طرف آتا ہی نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے میں اس بندے کو قتل کر دوں، میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتی یا دیکھنا نہیں چاہتا. تو آپ اٹس مین کہ آپ کو بھی کسی حد تک لگتا تھا کہ آپ شاید غلط فہمی میں آ گئی ہیں. تو آپ یہ چاہتی تھی کہ ٹھیک ہے میں ستارہ کو معاف کر دوں گی. لیکن آپ نے یہ انتہائی غلط شرط رکھی کہ یہ یوٹیوب پہ آ کے میرے سے معافی مانگے. اس ٹائم تک تو وائی ٹی کے والوں کے لوگوں کو تو اتنا کچھ پتہ ہی نہیں تھا. تو اٹس مین کہ آپ اس وقت ہی چاہتی تھیں کہ ستارہ کو میں ذلیل کروں وائی ٹی پہ آ کے. ستارہ کو آپ ذلیل کرتی، اپنی فیملی میں ذلیل کرتی، اس کو باتیں سناتی، اس کو ذلیل کرتی، امی کے سامنے ذلیل کرتی، بھائیوں کے سامنے ذلیل کرتی. آپ کا رائٹ تھا. لیکن جو اب آپ نے کیا ہے انتہائی غلط. پھر آپ کہتی ہیں کہ جی وہ معافی مانگے، تو وہ آپ سے معافی مانگنے کے لیے ریڈی تھی. یہ آپ ہی لوگوں نے وائس لیک کی ہیں جس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ستارہ یاسین کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، میں سعودیہ آنے کے لیے تیار ہوں. آپ راضی نہیں ہوئی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ آپ لے کے آئی ہیں ایشو. آپ کو لگا کہ ستارہ یاسین بھی ایشو لے کے آئی تھی ایک دفعہ، تو اب میری باری ہے. یہاں آ کے آپ غلط ہیں، باقی آپ کسی جگہ غلط نہیں ہیں. تو پلیز آپ اس ٹاپک کو بند کریں. مزید ہم لوگ یہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا. دوسری طرف میں ستارہ کو بھی ایک مشورہ دینا چاہوں گی کہ پلیز ستارہ، میرا دل کرتا ہے کہ مجھے آپ کا گھر کسی طرح پتہ ہو تو میں آ جاؤں، لیکن ظاہر سی بات ہے حالات اور واقعات ایسے ہیں کہ آپ کسی سے ملنا نہیں چاہتے ہو اور ٹھیک کرتے ہو.
تو ہم اپنی بات آپ تک کس طرح پہنچا سکتے ہیں. تو مجھے لگا کہ میرے پاس ایک چھوٹو سا منو سا پلیٹ فارم ہے، تو میں اسی کے ذریعے اپنی بات آپ تک پہنچاؤں کہ ابھی بھی ستارہ وقت ہے. آپ کو تو پتہ ہے کہ کس وجہ سے آپ کی بہن آپ سے ناراض ہے. آپ ایک دفعہ چاہے وہ عمرے کا ویزا نکلوائیں، چاہے آپ کا اپنا 1 سال کا ویزا ہے، یا میرا خیال ہے آپ اپنے ویزے پہ واپس آپ جا نہیں سکتی. ہو سکتا ہے اگر آپ واپس جانا چاہو، شاید میری معلومات اتنی نہیں ہے، میں ایک ویسے بات کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے آپ جانا چاہو تو آپ کی بہن یا آپ کی بہنوئی کی میل کے ذریعے یا میسیج کے ذریعے پتہ چل جائے کہ ستارہ آ رہی ہیں ادھر. تو ایسے تو وہ نہیں چاہیں گی کہ آپ ادھر آئیں. آپ لوگ کسی کو پتہ نہ لگنے دو، وائی ٹی پہ تو کسی صورت پتہ نہ لگنے دو. اپنے ہسبینڈ کو ساتھ لو، آیت کو ساتھ لو، کہ آیت چھوٹی ہے، دونوں بچوں کو یہاں کسی کے رسپانسبل بندے کے حوالے کریں. جسٹ 3 یا 4 ڈیز کے لیے آپ بغیر سعودیہ والوں کو بتائے، مین سلمہ کو بتائے، ان کے گھر میں سے کسی کو بتائے، آپ سلمہ کے گھر پہنچ جائیں. سب سے بہترین مشورہ آپ کے لیے یہ ہے، کیونکہ آپ کی وہ سگی بہن ہے، انہوں نے بھی آپ کے ساتھ بہت کیا. اب آپ ایک دوسرے کی جب برائیاں کرنا شروع کرو گے تو مزید دل کھٹے ہوتے ہیں، مزید برائی، ایک دوسرے پہ سچے جھوٹے الزام. ہمیں آئیڈیا ہے کہ دونوں طرف سے سچے جھوٹے الزامات لگ رہے ہیں اور مزید لگیں گے اور مزید رشتے خراب ہوں گے. آپ چھوٹی ہیں، وہ بڑی ہے، ہو سکتا ہے آپ ہی کی طرف سے ہی کوئی زیادتی ہوئی ہو، ٹھیک ہے. تو آپ کسی کو پتہ لگائے بغیر سعودیہ پہنچ جائیں، اپنی بہن کے پاؤں پڑ جائیں، اسے ہر لحاظ سے مطمئن کرنے کی کوشش کریں اور اس بات پہ پھر آپ قائم رہیں. اس کا دل کسی طریقے سے صاف کریں اور اس کے دل کو کسی طرح سکون دلوائیں. اس میں آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہوں اور آپ جائیں 2-4 دن رہیں اور فوراً واپس آ جائیں. اس دوران اگر آپ چاہیں تو وائی ٹی پہلے تو بالکل نہ وائی ٹی پہ پتہ چلے، بعد میں پتہ چلتا ہے، 100 دفعہ پتہ چلے، تب ہی یہ قصہ ختم ہوگا. ایسے یہ قصہ ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. دوسری بات، میں بیبو جی تک اپنی یہ بات پہنچانا چاہوں گی کہ سب سے زیادہ جو اس بات کو اچھالا اور ہوا دی اور ختم نہیں ہونا دینا چاہ رہی نا، وہ آپ ہیں، ٹھیک ہے. دونوں بہنوں میں اس ٹائم شدید غلط فہمیاں ہیں. 50% دونوں ٹھیک ہیں، 50% دونوں غلط ہیں، اور جھوٹ اور سچ ایک دوسرے پر. اس میں سب سے زیادہ جو ہوا دی جا رہی ہے نا، وہ آپ کی طرف سے دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. آپ کو بھی یہ پتہ ہے، اور ابھی بھی آپ نے اس دن لائیو میں یہ بیٹھ کے سلمہ کو کہا ہے کہ اب پیچھے نہیں ہٹنا، ہم لوگ تو لڑ لڑ کے تمہارے لیے یہ تو وہ، اس مین کہ آپ یہ بات ختم ہونا دینا چاہ ہی نہیں رہی ہیں. تو یہ ستارہ کو اور سلمہ کو سوچنا چاہیے کہ سب لوگ اپنی اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو پلیز اس قصے کو اب ختم کیا جائے. سلمہ کوشش کرے کہ جیسے تیسے اپنے ولاگ پہ نہ چاہتے ہوئے بھی فیس پہ اسمائل لا کے تو ولاگ کی طرف واپس آئے. اس قصے کو ختم کریں. آپس میں دل میں ناراضگیاں رکھتے ہیں تو رکھیں یار، 100 دفعہ رکھو، لیکن ستارہ ایسے نہیں. پلیز پلیز، ہم آپ کو بہت دیکھتے ہیں، ہم نے آپ کو بہت سپورٹ کیا اور آگے بھی کریں گے. ابھی بھی میں آپ کا ولاگ دیکھے بغیر نہیں رہ سکتی، انتظار میں ہوتی ہوں. تو ہم لوگ یہ چاہیں گے کہ آپ جاؤ، آپ کی غلطی ہے، آپ کی غلطی نہیں ہے. آپ دونوں صورتوں میں بغیر بتائے سعودیہ پہنچ جاؤ، جا کے اپنی بہن کے پاؤں پکڑ لو، کوئی بات نہیں. آپ پہلے بھی دل بڑا کرتی آئی ہیں، یہ بات میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا دل بہت بڑا ہے اور آپ دوبارہ دل بڑا کر سکتی ہیں، آپ میں اتنی ہمت ہے. آپ نے اگر اب لگتا ہے اگر آپ کو کسی وقت کسی جگہ کہ آپ کا وائی ٹی پہ نگلیکٹ ہوئی ہیں یا بے عزتی ہوئی ہے یا کچھ بھی، آپ کا یہ اقدام کرنے سے آپ کی عزت میں 10 گنا اضافہ ہو جائے گا. سلمہ کے دل کو بھی سکون آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو پلیز اس قصے کو ختم کریں. تو جو لوگ میری اس بات سے متفق ہیں اور میری ویڈیو کو، اگر انہوں نے آج کی ویڈیو کو پسند کیا تو پلیز میری یہ جو ویڈیو ہے اس کو آگے ضرور شیئر کریں، تاکہ میں اپنی یہ جو بات ہے وہ ان 4-5 یوٹیوبر تک پہنچا سکوں کسی طرح سے بھی، ٹھیک ہے. تو باقی جو جتنے ہیٹرز اور سپورٹر ہیں وہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں،
تمیز کے دائرے میں رہیں. سب سے پہلے اس مسئلے پہ گندی زبان استعمال کی تو بیبو جی نے استعمال کی گندی زبان. پھر جب آگے سے ریئیکشن ہوا تو بولتی ہیں کہ جی جناب تمیز کے دائرے میں رہیں. اگلوں کو بھی میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو زبان کی حد تک، ویسے کام ان کا ٹھیک ہے. اور مجھے وہ ان کا بولنا کہ سٹائل اور وہ دبنگ سٹائل بہت اچھا بھی لگ رہا ہے دیسی ڈوز والوں کا، لیکن ذاتیات پہ نہیں، اتنا گری ہوئی حرکتیں نہیں. ٹھیک ہے، آپس میں تنقید کریں لیکن بدتمیزی نہ کریں. پلیز وائی ٹی کا جو یہ ایٹماسفیئر ہے نا، پلیز آپ لوگ خراب نہ کریں، ورنہ وائی ٹی دیکھنے والے لوگ اکتا کے شاید وائی ٹی پہ واپس آئیں نہ. تو پلیز میری اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.